Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اعتبار بھری چھاؤں، جو کہ تحریر ہے سیدہ صدف کی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ میں اس کی عزت تھی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ جان بھی لے سکتا تھا اور دے بھی سکتا تھا، لیکن اگر میں اس کی عزت تھی تو میری عزت کیوں نہیں تھی؟ میرے جذبات، احساسات اور میری عزت کی کیا قدر تھی اس کی نظر میں؟ یہ جاننے کے لیے میں رک نہیں سکتی تھی، کیونکہ محبت تو کی تھی، مگر شاید اعتبار کو آزمانے کا حوصلہ نہ مجھ میں تھا اور نہ ہی اتنی بڑی آزمائش کا وہ متحمل ہو سکتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دینا، ہوش کرو، اٹھو دینا، اٹھو، بھاگو بھاگو دینا، بھاگو، چچا چاچا لے جاؤ اسے، دینا بھاگو، وہ آ رہے ہیں، بھاگو میری جان، بھاگو دینا۔ دل دہلانے والی آواز، اس آواز کو سن کر دینا کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور وہ بستر میں اٹھ بیٹھی۔ خوب اندھیرے میں اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ تیز چلتی سانسوں اور ایک بے قابو گھوڑے کی طرح دھڑکتے دل کو سنبھالنے کے لیے اس نے اپنے کانپتے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابھی وہ پوری طرح سے سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک سے ایک بار پھر اس کی بے ساختہ چیخ کمرے کے در و دیوار ہلا گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ باہر کھڑا اسامہ نہ چاہتے ہوئے بھی بنا اجازت دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دینا نے اسامہ کو ایسے دیکھا گویا اس کی بات سمجھ نہ پا رہی ہو۔ اسامہ اس کے قریب بستر پر بیٹھا تو دینا کی ڈر سے جان نکل گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ پیچھے ہٹی۔ اس کی سرگوشی نما آواز کمرے میں چھائی خاموشی میں بامشکل اضطراب پیدا کر سکی۔ اسامہ نے مسکرا کر دینا کو دیکھا اور اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ یار، میں کوئی ایسا بھی بدصورت نہیں ہوں کہ تمہیں چڑیل لگوں۔ سٹار ہوں یار، بہت سی لڑکیاں میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتی ہیں اور یہاں تم ہو کہ میری شکل دیکھ کر چیخیں مارتی ہو۔ میری طرح اگر وہ تمہیں بغیر میک اپ کے دیکھ لیں تو تمہیں وہ کوئی چڑیل تو کیا ڈائن سمجھیں؟ گڈ، اس کا مطلب ہے تم مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ گئی ہو۔ اسامہ زور سے ہنسا۔ دینا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بھویں چڑھائیں تو اس نے انتہائی ڈٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کندھے اچکائے، گویا اس کی نظروں کا مطلب سمجھ نہ پایا ہو۔ زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑو۔ لو یار، چھوڑ دیا، اسامہ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، پلیز کچھ بنا دو۔ چوہے مار دوائی کھا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا، دینا نے چادر سر تک تانتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلا تو حسب معمول گھر ناشتے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اسامہ آنکھیں ملتا ہوا کچن کی میز پر جا بیٹھا۔ کچھ تو شرم کرو، منہ تو دھو لیا کرو۔ دینا نے اسے مڑ کر دیکھا تو چمچہ ہاتھ میں گھما کر بولی، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات میں منہ دھو کر سوتا ہوں۔ واہ، کیا انوکھی منطق ہے۔ تمہاری ممی جو تمہیں بچپن میں میرا شیر کہتی تھی نا، وہ سچ نہیں ہے۔ دینا نے اسے کسی بچے کی طرح پچکارا۔ منہ دھو کر آیا کرو۔ تمہیں جو میں کرایہ دیتا ہوں نا، وہ صرف کمرے اور کھانے کا ہے، مفت کے مشوروں کے لیے نہیں۔ اسامہ نے دانت پیسے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی تم کس قسم کے سٹار ہو۔ سٹار لوگ تو اپنا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سٹار ہی ہونا، کہیں اسامہ کے ڈبل تو نہیں ہو؟ اسامہ کو دینا کے شکی انداز پر ہنسی آ گئی۔ یار، ساری رات سے لکھ رہا تھا، اوپر سے کچھ کھایا بھی نہیں، بھوک سے مر رہا ہوں، جلدی دو نا میرا ناشتہ۔ اسامہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی تھا۔ لو، دینا نے پلیٹ میں اس کے لیے آملیٹ نکالا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تم رات بھر بھوکے کیوں رہے؟ مجھے بتا دیتے، میں کچھ بنا دیتی۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی زبردستی کی معصومیت چیخ چیخ کر اس کی مکاری کی گواہی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اسے گھورا۔ میرے لیے شیک بھی بنا دو اور اپنا منہ بند کرو۔ ایسا سڑا ہوا جواب پا کر دینا شرارت سے دانت نکالتے ہوئے شیک بنانے کے لیے مڑ گئی اور پھر یاد آنے پر جلدی سے بولی، کل تمہاری دوست کومل کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ آج کا شو جلدی شروع ہو رہا ہے۔ کیا مصیبت ہے مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا نا، ابھی تو میرا کام مکمل بھی نہیں ہوا۔ اسامہ جھنجھلایا۔ شکر پڑھو، میں نے ابھی بھی بتا دیا، فون اٹھایا کرو نا اپنا، کیوں نمبر بند کیا ہوا ہے؟
کیونکہ دماغ خراب ہے میرا۔ اسامہ پلیٹ پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، دماغ تو واقعی تمہارا خراب ہے، مجھ پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہو؟ دینا اس کے لیے شیک گلاس میں ڈال کر مڑی تو اسے کھول کر بولی، یار کم سے کم کل بتا دیتی۔ اسامہ نے اپنے بالوں میں بے چینی سے ہاتھ پھیرے۔ کیسے بتاتی؟ تمہارا فون بند تھا اور رات میں تم اتنی دیر سے آئے کہ میں تمہارا انتظار کرتی کرتی سو گئی۔ اب صبح جیسے ہی جاگے ہو میں نے بتا دیا۔ بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو اور بتاؤ، تمہارے کسی سین کی لڑکی پھنس نہیں رہی ہے کیا؟ دینا نے پرشوق انداز میں دانت نکالے۔ ہاں، اسامہ نے دائیں ہاتھ سے اپنی آنکھیں ملی اور واپس بیٹھ گیا۔ لکھ ہی نہیں پا رہا ہوں میں۔ مجھ سے ڈسکس کر لو، شاید میں کوئی مدد کر سکوں، دینا نے پیشکش کی۔ اسامہ نے پہلے تو پرسوچ انداز میں اسے دیکھا، پھر فیصلہ کیا کہ اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دل توڑنا ہو یا اعتبار، تو کیا توڑو گی؟ اس کی بھاری آواز میں مکمل سنجیدگی تھی۔ دینا نے اپنے بھاپ اڑاتے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے بھاپ میں صفدر کی تصویر ابھرتے ہوئے دیکھی اور نظر اٹھا کر اسامہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسا درد تھا کہ اسامہ کو اس کی نظر دل چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک کے ٹوٹنے سے روح فنا ہو جاتی ہے اور دوسرے سے زندگی۔ بتاؤ کیا توڑنا چاہیے؟ ٹوٹنا تو ایک بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر توڑو گی تو کیا توڑو گی؟ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے ایسا لگا جیسے درد انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا ہو۔ دل، دینا نے اسامہ کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہا۔ کیونکہ اعتبار کے ٹوٹنے سے درد دل ٹوٹنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دینا کی آنکھوں میں ابھرتا غم چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ کسی نے اس کے اعتبار کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ اعتبار ٹوٹا ہے تمہارا یا دل؟ اسامہ کی گہری آواز نے درد کے ان تاروں کو چھیڑا تھا جن پر وہ کتنے برسوں سے رقص کر رہی تھی۔ دینا نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے دھیرے سے پلکیں جھکا لیں۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے بس نرمی سے مسکرا کر اپنا مگ لے کر میز سے اٹھ گئی۔ صفی بھائی، آپ کی شادی پر میں بہت گانے گاؤں گی اور آپ کے گھر پورا 1 مہینہ رکوں گی۔ دینا نے تیز رفتار گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے یکدم گاڑی میں چھائی خاموشی توڑی۔ چپ کر کے بیٹھو۔ اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا، امی نے اسے جھڑک کر چپ کروایا۔ لو بھائی، میں کیوں چپ کروں؟ اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو بتا رہی ہوں میں کرمو چاچا کو کہہ کر خود ہی چلی جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے مونی پورا 1 مہینہ اپنے چچا کے گھر رہی ہے، ہر روز وہ مجھے تصویریں بھیجتی ہے۔ اس کے چچا کے بیٹے کی شادی ہے نا، میں نے بس سوچ لیا ہے میں ہر روز نیا جوڑا پہنوں گی اور روز اس مونی کو تصویر بھیجوں گی، بلکہ میں انسٹا پر لگاؤں گی۔ مونی تو جل جل کر ککڑی بن جائے گی۔ تمہیں کہا ہے نا چپ کرو۔ امی نے جھڑکنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں دکھائیں تو دینا منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ صفدر نے بیک ویو مرر میں دینا کا پھولا ہوا منہ دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں چاچی سے کہوں گی کہ صفی بھائی کی دلہن کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی بہت سے کپڑے خریدیں۔ دینا اس قدر اچانک بولی کہ امی ایک دم چونک گئیں۔ لگاؤں کیا ایک؟ امی کا ہاتھ اٹھا دیکھ کر دینا نے آنکھیں سکوڑ کر امی کو گھورا۔ کنجوس کہیں کی۔ دینا کی آواز میں اس قدر غم اور غصہ تھا کہ صفدر کو اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کھڑکی کی طرف منہ موڑنا پڑا۔ امی بس اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں۔ حویلی میں گاڑی رکی تو صفدر کے ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر امی کی طرف کا دروازہ کھولا۔ صفدر گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا تو امی دینا کو جھڑکنا نہ بھولیں۔ چلو اندر، کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ آ تو رہی ہوں، دینا منہ پھلائے ہوئے ان کی دور ہوتی کمر سے مخاطب ہوئی۔ صفی بھائی، صفدر بڑے تایا سے ملنے کے بعد واپس گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے دینا کی آواز آئی۔ آواز سن کر وہ رک گیا اور دینا کی طرف مڑا۔ کیا ہے؟ صفدر نے روکھے سے انداز میں پوچھا۔ میرا نا ایک کانٹا شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے۔ مجھے وہ ڈھونڈنا ہے لیکن آپ کی گاڑی حویلی سے باہر ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ نئے کانٹے لے لینا۔ صفدر کہہ کر آگے کی طرف بڑھنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ دینا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صفدر اس کی جرأت پر ششدر رہ گیا۔ پلیز، میرے پسندیدہ کانٹے ہیں وہ، دینا نے التجا کی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے ڈرائیور کے سامنے اپنا ہاتھ دینا کے ہاتھ میں دیکھ کر صفدر ناگواری سے چیخا تو دینا نے اس کا ایک دم سے ہاتھ چھوڑا اور اسے ڈرتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بڑی ہونے کی کوشش کرو۔ ابھی تو صفدر مزید بھی ڈانٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر دینا کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس قدر ڈر تھا کہ صفدر کو اپنے لہجے کی تلخی بے جا لگی۔ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے صفدر نے اپنی آواز میں نرمی پیدا کی
اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنے کی دعوت دی۔ آؤ، دینا نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے بھابھی کے پاس جانا ہے، آپ کی شکایت لگاؤں گی اور بھابھی آپ کے کان کھینچیں گی، بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور اس سے پہلے کہ صفدر اسے روک سکتا وہ بھاگتی ہوئی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ کب اتنی بڑی ہوگی کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہاری آنکھوں کی نمی مجھے تکلیف پہنچاتی ہے؟ اس رات بستر پر لیٹے ہوئے صفدر نے دینا کے کانٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سوچا۔ دینا اس کی بچپن کی منگیتر تھی، لیکن صفدر نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی اسے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے مناسب عمر میں معلوم ہوتا کہ وہ عمر سے پہلے ہی صفدر سے جھجکنے نہ لگے، لیکن اسے نہ بتانے کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی زبان کے آگے جو خندق تھی اس کا شکار وہ خود ہی ہو جاتا تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے بستر میں کروٹ لی۔ مجھے اس سے اتنی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ صفدر کی آنکھوں کے سامنے اس کا سہما ہوا چہرہ گھوما۔ صفی بھائی، آپ کی شادی پر میں بہت گانے گاؤں گی اور آپ کے گھر پورا 1 مہینہ رہوں گی۔ صفدر نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور سوچا کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ صفدر کی شادی کے بعد اسے پورا مہینہ نہیں پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ سوچ اتنی دلکش تھی کہ صفدر نے فیصلہ کیا کہ وہ دینا کو یہ بات خود بتائے گا۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنی میز پر رکھا نیا فون دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ اسے نیا فون تو چاہیے تھا مگر اس نے یہ آرڈر نہیں کیا تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور اس کے اوپر رکھے نوٹ دیکھ کر اسامہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تھوڑا سا بھی احساس ذمہ داری ہو تو تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سم ڈالو اور یاد رہے دیر سے آنے کی صورت میں اس کا استعمال حلال ہے۔ اسامہ نے نوٹ کو ہاتھ میں گولا بنا کر پاس پڑی ٹوکری میں ڈال دیا اور فون کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ اس کا اپنا فون بہت دنوں سے خراب پڑا تھا مگر وقت نہ ہونے کے باعث وہ خرید نہیں پا رہا تھا۔ اسامہ نے گھڑی پر وقت دیکھا، صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے صبح میں اسے شکریہ کہنے کا فیصلہ کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ چند قریبی دوستوں کی بار بار ملنے کی ضد پر اسامہ نے اپنے دوستوں کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ اس میں سے چند کا تعلق ایکٹنگ سے تھا اور باقیوں کا تعلق بزنس سے۔ اسامہ کی صبح سے دینا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ صبح سے کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو کچھ پکانے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا کہ جب دینا اپنی لکھائی میں مگن ہوتی تو وہ نہ کسی سے ملتی اور نہ بات کرتی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام، اور بات کرنے پر تو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اب تو اسامہ غیر محسوس طور پر خود ہی گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتا تھا۔ اسامہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا جب اس نے دینا کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ وہ صبح سے مسلسل کچھ کھائے پیے بنا ہی کام کر رہی تھی۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ہیلو، دینا کچن میں جاتے جاتے یک دم چونک کر رکی۔ ہائے، اسامہ کے دوستوں کا مشترکہ ہائے سنائی دیا۔ آپ شہریار خان ہیں نا؟ دینا نے کچھ جوش سے کہا تو شہریار نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ میں آپ کے ڈرامے دیکھتی ہوں، بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ شہریار مسکراتے ہوئے ابھی تھینک یو کہنے ہی والا تھا کہ اس کی اگلی بات پر اس سمیت کوئی بھی اپنا کہکا نہ روک سکا۔ تھوڑی ایکٹنگ اسامہ کو بھی سکھا دیں۔ اسامہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا لیکن دینا کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، خاص طور پر رومانٹک۔ خدا کی قسم، اس کی رومانٹک ایکٹنگ دیکھ کر بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے، اور آپ تو ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے یہ ایکٹنگ کر بھی رہے ہیں یا سچ میں رومانٹک ہو رہے ہیں۔ کیا آپ حقیقت میں بھی اتنے رومانٹک ہیں؟ دینا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ لینے آئی ہو؟ اس سے پہلے کہ دینا کے منہ سے مزید شگوفے پھوٹتے اسامہ نے کھدرے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں تو لو اور جاؤ نا۔ جا رہی ہوں، دینا نے منہ بنا کر کہا۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا۔ اس نے سب کو ہاتھ ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے لیے چولہے پر چائے چڑھائی اور وقت گزارنے کے لیے اپنا فون چیک کرنے لگی۔ جی، تم نے کچھ کھایا؟ دینا نے نظر فون سے ہٹا کر اسامہ پر ڈالی اور نفی میں سر ہلایا۔ کچھ کھا تو لیا کرو یار، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اسامہ نے لاؤنج میں رکھے لوازمات میں سے چند اس کے لیے پلیٹ میں ڈالے تو اس کے دوستوں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ اسامہ پلیٹ لے کر دینا کے پاس گیا۔ یہ لو، کھاؤ کچھ اور جاؤ، میں چائے دے دوں گا تمہیں۔ اسامہ نے اسے ہاتھ میں پلیٹ تھمائی اور اسے کمرے کی طرف نرمی سے دھکیلا۔ دینا کے کمرے میں جاتے ہی اس کے دوست اس کے گرد جمع ہو گئے۔ چائے بنا رہے ہو؟ ماہین نے تیز تیز پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔
دیکھو بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسامہ نے خطرناک انداز میں خبردار کیا۔ کوئی وجہ تو ہے کہ اسے تمہارا رومانس پسند نہیں ہے، شہریار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کمینو، بغیر تو وہ مذاق کر رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے اشارہ دے رہی تھی۔ مصطفیٰ کی بات پر سب ہنسے۔ شرم کرو یار، اسامہ نے چائے کا کپ نکالا اور اس پر چھنی رکھی۔ حرکتیں تم کرو اور شرم ہم کریں، اور تم نے گھر کے کام کب سے سیکھ لیے؟ شہریار نے پوچھا تو نہایت سنجیدگی سے تھا، مگر دوستوں کا کہکا ایک ساتھ بلند ہوا۔ میں اسے چائے دے کر آتا ہوں۔ اسامہ نے چائے کپ میں ڈالی اور ان کی ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے دینا کو چائے دینے کے لیے چلا گیا، لیکن دوستوں کی شرارتی ہنسی نے کمرے کا دروازہ بند ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ ڈی، یہ لو چائے، اسامہ نے کمرے کے درمیان کھڑی سوچ میں گم دینا سے کہا۔ تھینک یو، میرے دوستوں کے سامنے تھوڑی میری عزت چھوڑ دیتی۔ شکوہ تو بنتا تھا، میں نے تو سچ کہا تھا، رومانس میں تم بالکل ہی بیکار ہو۔ دینا چائے کا کپ میز پر رکھنے کے لیے مڑی۔ اچھا، اسے اپنے پیچھے اسامہ کی چیلنج سے بھرپور آواز سنائی دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ دینا آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اسامہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے ایک قدم قریب ہوا تو دینا کی آنکھیں کچھ اور بھی کھل گئیں۔ کیا کر رہے ہو اسامہ؟ دینا پیچھے ہٹی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ تم پہلے کبھی اتنی خوبصورت کیوں نہیں لگی۔ دینا اسامہ کی گہری نظروں اور بھاری آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے مزید چند قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اس لیے کہ تمہاری دور کی نظر کافی کمزور ہے اور قریب سے دیدار کا موقع تمہیں پہلی دفعہ مل رہا ہے۔ دینا نے منہ بگاڑ کر اس کی طرف کمر موڑ لی، لیکن غیر متوقع طور پر اسامہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنی طرف گھمایا تو دینا کو ایک دم ہی خوف نے آ گھیرا۔ پیچھے ہٹو اسامہ۔ دینا نے اسامہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا، مگر وہ ایک قدم بھی نہ ہلا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ… وہ دینا کی طرف جھکا تو دینا کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ ایک دفعہ جو دکھ جائے اسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا۔ اسامہ نے ان کے بیچ کا فاصلہ کچھ اور بھی کم کیا اور دینا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اب تو قریب سے دیکھ چکا ہوں تو دل بے قابو سا ہو گیا ہے۔ اسامہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں دینا کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ دینا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو ڈی۔ جیسے کمرے کی تنہائی میں اس کی بھاری آواز کا زہر کافی نہیں تھا کہ اس نے دینا کا ہاتھ بھی اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما۔ دینا کی نظریں خود بخود ہی جھک گئیں۔ اس کے گالوں کی لالی بتا رہی تھی کہ وہ اسامہ کی قربت سے گھبرا رہی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں خود کو کھوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ اسامہ نے اس کی تھوڑی کو اپنے انگوٹھے اور انگلی کے بیچ پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو دینا نے عجیب سی بے بسی سے اپنی نظریں اٹھائیں اور اسامہ کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف اور آنسوؤں کو دیکھ کر اسامہ ایک دم ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ جی، میں مذاق کر رہا تھا، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ قسم لے لو صرف تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ دینا کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے اس کے گالوں پر بہنے لگے تو اسامہ بوکھلا گیا۔ جی، آئی ایم سو سوری۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چنے تو دینا بلک پڑی۔ او گاڈ، جی آئی ایم سوری۔ اسامہ نے روتی ہوئی دینا کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دینا چند لمحے اسی طرح روتی رہی۔ جب اسامہ کی بات سن کر دینا کو روتے روتے ہنسی آ گئی۔ ڈی، پلیز چپ ہو جاؤ یار، اتنی بھی بری نہیں تھی میری رومانٹک ایکٹنگ کہ تم اتنے زور سے رو رہی ہو۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی سن کر اسامہ نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور اس کے گالوں پر سے اس کے آنسو صاف کیے۔ قسم لے لو میں رومانس کی لینسز لے لوں گا شہریار سے۔ دینا ایک بار پھر سے کھلکھلائی تو اسامہ نے غیر ارادی طور پر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چند لمحے دینا اسامہ کے بازوؤں کے حصار میں ایسے ہی کھڑی رہی۔ جب اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ کس قدر نامناسب حرکت کر رہی ہے، وہ کچھ نروس سے ہو کر اسامہ کے حصار سے باہر نکلی۔ اسامہ نے ایک گہری سانس بھری اور نہ چاہتے ہوئے اسے جانے دیا۔ چلو میں جا رہا ہوں۔ اسامہ کے کہنے پر دینا نے سر اس بات میں ہلایا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ خیر تو ہے، اندر اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کہیں چائے پلا کر آئے ہو؟ اس کے باہر نکلتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اگلی صبح جب اسامہ گھر سے نکلا تو اسے دینا کا نوٹ یاد آ گیا۔ دینا لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھی تھی جب اس نے اسامہ کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آج دیر سے آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا، دینا نے بے اختیار کہا۔ کیا کہا تم نے؟ اسامہ نے اسے ہولناک نظروں سے گھورا۔ کچھ نہیں، دینا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ بدتمیز،
اسامہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی امی، مجھے ہر حال میں کالج جانا ہے۔ دیکھے تو کتنا اچھا نتیجہ آیا ہے میرا۔ دینا کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے بڑے بھائی ملک سکندر ولی نے اس کے مزید پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے، تب سے وہ اپنی امی کے سر ہوئی پڑی تھی۔ بھابھی تو اللہ میاں کی گائے تھی، اپنے میاں سے اتنا ڈرتی تھی کہ ان سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ دینا سنبھل جاؤ، بڑی ہو گئی ہو، امی نے غصے سے اسے گھورا۔ ہاں تو بڑے ہونے کا تو یہ مطلب ہے نا کہ میں اور آگے پڑھوں، نہ کہ اپنے گھر بیٹھ جاؤں۔ تمہارے بھائی نے منع کیا ہے۔ ہاں تو آپ بات کریں نا، آپ ان کی ماں ہیں یا وہ آپ کی ماں ہیں؟ کچھ تو اس کینچی جیسی چلنے والی زبان کو لگام دو، سن لیا نا اس نے تو گدی سے کھینچ لے گا، امی نے خبردار کیا۔ ویسے میں بتاؤں یہ ممکن نہیں ہے، زبان پر اتنی پھسلن ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسے اتنی زور سے نہیں کھینچ سکتا کہ گدی سے نکال لے۔ دینا کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی کہ ایک اڑتی ہوئی جوتی اس کی طرف لپکی، جس سے وہ بروقت حرکت میں آنے کی وجہ سے بچ گئی۔ اسے اگر یہ بکواس کی نا تو تجھے وہ گدی سے کھینچ کر بھی دکھا دے گا۔ امی کو جلال آ چکا تھا، مگر دینا ہی کیا جس پر امی کے جلال کا اثر ہو جائے۔ یہ سائنس کی بحث چھوڑیں امی، آپ اپنے ماں ہونے کا فرض ادا کریں اور اپنی بیٹی کے حق میں آواز بلند کریں۔ دینا نے ایک نادیدنی جھنڈا اپنے ہاتھ میں بلند کیا۔ فی الحال تو تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے بہت مناسب ہوگا۔ امی کی نظروں میں اس قدر خون اتر آیا تھا کہ دینا نے اپنی لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور مایوسی سے امی کی طرف ایک آخری نظر ڈالی کہ شاید انہیں رحم آ جائے، لیکن امی اس وقت ماں کم اور ڈریکولا زیادہ لگ رہی تھیں، جو بس اسی انتظار میں تھیں کہ کب وہ ہاتھ آئے، کب وہ اس کی گردن پر اپنے دانت رکھ کر اس کا خون چوس لیں۔ کچھ منہ سا بنا کر دینا ابھی مڑنے ہی والی تھی کہ اسے کچھ فاصلے سے صفدر آتا دکھائی دیا۔ اس کے دماغ کی بتی فل واٹ سے چلی کہ یہی بندہ اس کی آخری امید تھا۔ السلام علیکم تائی امی، انہوں نے دینا کو بالکل ہی اگنور کر کے تائی کو سلام کیا تو دینا کا دل کچھ بیٹھنے سا لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ امی کا موڈ تو ایسے بدلا جیسے صفدر بھائی نہ آئے ہوں، کوئی کوکاہ کا شہزادہ آ گیا ہو، لیکن یہ تو در حقیقت کسی شہزادے کی 2 نمبر کاپی بھی نہیں لگتے۔ دینا نے منہ بنا کر سوچا، میں بالکل ٹھیک ہوں تائی، سکندر بھائی کہاں ہیں؟ صفی بھائی سکندر بھائی سے ملنے آئے ہیں۔ تو مطلب دینا ابھی ہی آر یا پار کرنا ہوگا، دینا نے سوچا اور جھٹ سلام ٹھوک ڈالا۔ صفدر نے ٹھنڈا سا سلام کا جواب دیا تو دینا نے دل میں 10 باتیں سنائیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی، آخر اس سے کام بھی تو نکلوانا تھا۔ بیٹا سکندر تو شاید اپنے کمرے میں ہے، تم بیٹھو، انہوں نے جس قدر شائستگی اور محبت سے صفدر سے کہا، اسی قدر سختی اور کھردرے انداز میں دینا سے مخاطب ہوئیں۔ تم کیا ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنی ہو، جاؤ یہاں سے، بھائی کو بلاؤ۔ تائی میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ دینا کے جسم میں جنبش بھی ہوتی، صفدر کے جسم میں حرکت آ گئی۔ دینا نے بوکھلا کر پاس سے گزرتے صفدر کا ہاتھ تھام لیا، مبادا اس کے جانے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ صفدر تو اس کا ہاتھ تھامنے پر ایسا ششدر ہوا کہ اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے اور فاصلے پر بیٹھی امی کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ صفی بھائی امی سے کہیں نا مجھے کالج میں داخلہ لینے دیں۔ دینا نے معصوم بننے کی اوور ایکٹنگ کی تو صفدر کے دل کی تاروں کو کچھ ایسے چھو گئی کہ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو سی ہونے لگی۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ صفدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا۔ امی نے تو شرمندگی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہاں نا، لیکن امی کو تو دیکھیں، خود تو پڑھا نہیں، میری دشمن بنی ہوئی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں نا، آج کل کے زمانے میں کوئی عزت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ بس میٹرک پاس ہو؟ بتائیں ذرا، دینا نے پلکیں چھپک چھپک کر کہا تو صفدر کو اس کی بات اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ بیٹے تم جاؤ، یہ خواہ فضول باتیں کرتی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، امی نے صفدر سے نرم لہجے میں کہا اور دینا کو غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ میں نہیں سمجھوں گی امی، دینا مچلی اور پھر صفدر کی طرف متوجہ ہوئی۔ پلیز صفدر بھائی، اس نے ایک بار پھر صفدر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور التجا کی۔ اب تو صفدر چاہتا بھی تو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نا بھائی سے بات کریں، امی سے تو بات کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی کون سا امی کی بات مانتے ہیں؟ دینا نے مسکراتے ہوئے صفدر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ صفدر گویا سکتے کی کیفیت سے ایک دم باہر آیا، وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی تو اپنے پلان کی کامیابی کی خوشی میں دینا کے چہرے کی مسکراہٹ ہٹی بھی نہ تھی کہ امی کی جوتی عین نشانے پر لگی
اور دینا ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ بھاگتے دوڑتے وقت گزر گیا۔ دینا نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ضد زور پکڑ گئی کہ اسے آگے پڑھنا ہے، لیکن اتنی ضد کے باوجود اس دفعہ اسے اپنی دال گلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ امی نے اس پر سختی سے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ صفدر سے کسی صورت بات نہیں کرے گی۔ صفدر کا ہاتھ پکڑنا اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ وہ سخت گرمی کی دوپہر میں درخت کے سائے میں بیٹھی املی کھا رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے اوپر ایک سایہ محسوس ہوا۔ اس نے کچھ ڈر کر اتنی تیزی سے سر گھما کر دیکھا کہ اس کے کھلے بال اس کے کندھے پر ریشم کی طرح بکھر گئے۔ السلام علیکم آلیان بھیا۔ وہ جھٹ کھڑی ہوئی اور سر پر دوپٹہ لیا، مبادا ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ آلیان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ املی کھا رہی ہوں۔ وہ دھڑام سے واپس زمین پر جا بیٹھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ آلیان کی نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ شفاف رنگت، گہری سبز آنکھیں، پھولوں جیسے گال، نرمی گلابی ہونٹ، ریشمی بال اور نازک بدن، اوپر سے قاتل معصومیت، سب سوئے ہوئے ہیں۔ تم باہر گرمی میں کیا کر رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کچھ۔ آپ کیا شرلک ہومز ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ بھائی اپنے کمرے میں ہی ہوں گے۔ انداز میں بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ آلیان کے دل کو اس کی ہر ادا بھا رہی تھی۔ جب سب سوئے ہوئے ہیں تو میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ توبہ کریں، جو 2 بال رہ گئے ہیں نا، امی یہ بھی جوتوں سے اتار دیں گی۔ کیوں بھئی، تمہارے پاس بیٹھنے میں ایسا کیا غلط ہے؟ مجھے نہیں پتا، امی سے پوچھیں۔ دینا نے موقع محل دیکھتے ہوئے منہ بنایا اور ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ امی کہتی ہیں میں بہت بولتی ہوں اور اناپ شناپ بکتی ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں، اتنی دیر میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں، آلیان نے کچھ پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ خیر چھوڑیں، آپ جائیں اس سے پہلے کہ امی آ جائیں اور میری شامت مفت میں آ جائے۔ ویسے آپ کو پتا ہے میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا ہے۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ پھر آپ ہی بتائیں مجھے آگے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اتنی لائق ہوں میں، آپ بھی اتنے لائق نہیں ہیں۔ لیکن امی جی کی تو انوکھی ہمت ہے۔ ابھی کیسے پڑھا ہے؟ وہ تو صفی بھائی نے ایڈمیشن کروا دیا تھا، ورنہ تو میرے نصیب میں امی کی جوتیاں ہی تھیں۔ تو ابھی بھی صفی بھائی سے کہو۔ آلیان نے جھٹ مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ لو جی، آپ بھی نا بالکل ہی پاگل ہیں۔ ابھی تو بتایا ہے امی تھانے دارنی بنی ہوئی ہیں، کہتی ہیں کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، کہتی ہیں کہ اگر صفی بھائی کی شکل بھی دیکھی تو چھترول کر دیں گی۔ تم صفی بھائی کو فون کر لو نا، شکل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے سچی؟ دینا جوش میں آ کر فوراً کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جوش چھاک کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آلیان نے بھویں اچکائیں۔ میرے پاس تو صفی بھائی کا نمبر ہی نہیں ہے۔ میں دے دیتا ہوں۔ آلیان تو گویا رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ دینا نے صفی کا نمبر اپنے موبائل میں نوٹ کر لیا اور آلیان کو الوداع کر کے چمکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ میسج کرنے ہی لگی تھی کہ اوپر سے امی آ گئی۔ امی کو دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے میسج کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پورا دن بے چینی میں گزرا۔ بالآخر رات کے وقت جب سب سو گئے تو اس نے جتنی آتی تھیں وہ ساری دعائیں پڑھ کر فون پر دم کیا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر یہ صفی کا نمبر نہ ہوا تو وہ بن موت ماری جائے گی، اس لیے پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ یہ نمبر درست بھی ہے کہ نہیں۔ صفدر نیند سے سخت بے حال تھا۔ اس نے اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بستر میں گھس گیا۔ ابھی اس کی آنکھ بمشکل بند ہی ہوئی تھی کہ اسے میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس کا میسج دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بیل بند کرنے کی غرض سے فون اٹھایا اور بیل بند کرتے کرتے نوٹیفیکیشن پر اس کی نظر پڑی۔ تجسس جب کچھ بڑھا تو اس نے میسج کھول ہی لیا۔ صفی بھائی؟ یہ میسج دیکھ کر صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر رات کے اس پہر کون میسج کر سکتا ہے۔ وہ بستر میں سیدھا ہو بیٹھا۔ کون؟ اس نے واپس میسج بھیجا۔ پہلے میں نے میسج کیا ہے نا، آپ جواب دیں۔ اسکول میں دل لگا کر پڑھا ہوتا تو استانی جی اسکول میں سکھاتی، سوال کے جواب میں سوال نہیں لکھتے۔ اس بے تکی تقریر کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا تھا کہ میسج دینا کا ہے۔ صفدر کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اس نے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کے اس نے فون ہی ملا لیا۔ کال آتے ہی دیکھ کر تو دینا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، کہتی ہوئی دینا نے بالآخر فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو؟ اس کا جھجکتا ہیلو سن کر صفدر کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ دینا؟ ایک لفظ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی ٹرین چھوٹ گئی۔ صفی بھائی، میں کان پکڑ کے معافی مانگتی ہوں، آئندہ آپ کو کبھی میسج نہیں کروں گی، بس امی کو مت بتائیے گا۔
خدا کی قسم ان کا تعلق تو کسی پنجابی ہلاکو خان سے ہے، جوتوں سے ایسی پٹائی کرتی ہیں کہ تلوار نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر آپ نے انہیں بتا دیا تو ان کے اندر تو اصل ہلاکو خان کی روح جاگ جائے گی، اور وہ دادا ابا کی تلوار نکال کر مجھے کوئی بھیڑ بکری سمجھ کر ذبح کر کے میری دکا بوٹی بنا کر ابا کے کتوں کو کھلا دیں گی۔ صفدر کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی ہنسی پر قابو کیسے رکھے، اس کی یہی باتیں تو اس کے دل کو چھو جاتی تھیں۔ صفدر کی خاموشی کا غلط مطلب سمجھتے ہوئے دینا نے ایک بار پھر التجا کی، صفی بھائی پلیز امی کو نہیں بتائیے گا۔ نہیں بتاؤں گا۔ صفدر کی یقین دہانی پر دینا کی جان میں جان آئی تو اس نے سوچا بہتر ہی ہے کہ صفدر سے بھی جان چھڑائی جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ۔ ارے ایک منٹ، صفدر نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ فون بند ہی نہ کر دے۔ جی صفی بھائی، اس نے دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد شروع کر دیا کہ کسی طرح صفی سے جان چھوٹ جائے۔ میسج کیوں کیا تھا؟ وہ غلطی سے ہو گیا تھا، دینا نے جھوٹ بولا۔ غلطی سے میرا نام لکھ کر کس کو بھیج رہی تھیں؟ صفدر مسکراتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں نا صفی بھائی، بس اگنور کریں آپ، سمجھیں آپ نے کبھی ایسا کوئی میسج دیکھا ہی نہیں۔ ایسے کیسے اگنور کر دوں، بتاؤ جلدی۔ آپ کے خاندان کا تعلق کوئی جاسوسوں کے ٹولے سے ہے کہ بال کی کھال اتار لیتے ہیں۔ ایک بھائی شرلاک ہومز بنا ہوا ہے تو دوسرا 007۔ لو بتاؤ۔ چھوڑیں بس، مٹی پائیں۔ کیا بول رہی ہو تم؟ صفدر کسی صورت اسے فون بند کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چلو کل آتا ہوں، پھر تائی امی سے پوچھتا ہوں۔ ہائے اللہ صفی بھائی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، تو بتاؤ میسج کیوں کیا تھا؟ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اچھا تو اس کے لیے میرا خیال کیوں آیا؟ صفدر کی بات سن کر دینا نے ناک پھلائی اور دل ہی دل میں سوچا اللہ میاں ان کے جسم میں اس جاسوس کی روح تو نکال دے۔ بولو بھی۔ وہ آخری دفعہ بھی تو آپ کے کہنے پر ایڈمیشن ہوا تھا نا میرا، میں نے سوچا اگر اب بھی آپ کہہ دیں گے تو میری تو بلے بلے ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا میں کتنی لائق ہوں، لیکن امی تو میرے ارمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے امی کے اندر کسی جلاد کی روح ہے۔ بھلا بتاؤ، ایک ہی تو، ایک میں ان کی بیٹی ہوں، اور ہر وقت کہتی رہتی ہیں بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ اب اگر پرایا ہی ہوتی ہیں تو چند دن تو سکھ کا سانس لینے دو، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے اوپر ہوئے سارے ظلم و ستم کا بدلہ مجھ غریب سے لینا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ دینا تیز تیز بولتی گئی۔ تمہاری تو زبان کے آگے خندق ہے۔ لو بھلا، زبان کے آگے خندق کیسے ہو سکتی ہے؟ میری زبان کے آگے تو 32 دانت ہیں، جن پر تو امی کا بس نہیں چلتا کب نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیں۔ کتنا بولتی ہو؟ صفدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا پھر نہیں بولتی، دینا خفا ہوئی۔ چلو تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گا۔ میرا نام تو نہیں لیں گے نا؟ نہیں بتاؤں گا، صفدر مسکرایا۔ ویسے تائی امی کو اعتراض کیا ہے؟ امی تو بس چابی کی گڑیا ہیں، بھائی چابی دے دیتے ہیں، امی ہلتی رہتی ہیں، بس مجھے دیکھ کر حرکت میں برکت کے ساتھ ساتھ جلال بھی آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ صفدر کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھیں نا، میں اتنا معقول مشورہ دے رہی ہوں، لیکن نہیں، امی نے ایسا میرا نشانہ لیا کہ کیا بتاؤں۔ اب تو امی کے جوتے بھی ٹرین ہو گئے ہیں، ابھی امی ہاتھ سے چھوڑتی بھی نہیں ہیں کہ وہ لپک کر مجھے آ پڑتے ہیں۔ کیا مشورہ دیا تھا؟ صفدر نے ہنستے ہنستے پوچھا۔ میں نے کہا دیکھیں، میرا ایڈمیشن آپ کی فیکٹری کے قریب والے کالج میں کرا دیں، آپ روز جو جاتے ہیں مجھے بھی چھوڑ دیا کریں گے اور لے بھی لیا کریں گے۔ لیکن نہیں جی، امی تو یہ مار 4.5، انہوں نے یہ تو جوتیاں پھینکنے کا وہ ریکارڈ قائم کیا کہ کیا لکھواؤں، اگر گینیس بک والے ہوتے تو ورلڈ ریکارڈ بن جاتا۔ صفدر نے سنا تو اس کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ اس پر جوتے تو بنتے ہی تھے۔ کیوں بھائی، آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میں نے کون سا کہا تھا کہ میرا ایڈمیشن چاچا فیدو کی طویلے میں کرا دو، ان کے طویلے تک کا راستہ میں ان کی بھینس پر بیٹھ کر طے کیا کروں گی۔ ہنس ہنس کے صفدر کی جان نکل رہی تھی۔ تم ایسے ہی بحث کرتی ہوئی دائی سے، امی کہاں موقع دیتی ہیں، آج کل تو جوتی ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں، مجھے دیکھتے ہی وہ نشانہ لگاتی ہیں کہ منہ کھولنے سے پہلے ہی بند کر لیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اگلی دفعہ امی جوتیوں کی دکان پر مجھے ساتھ ہی لے کر جائیں گی، وہیں ساری مار کر چیک کر لیں گی کہ ساری ٹھیک سے کام کرتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اسی مقصد سے تو جوتیاں خریدتی ہیں۔ صفدر کے کہکے اتنے بلند تھے کہ اس کے کمرے کے در و دیوار اگر احساسات رکھتے تو سناٹے کے عادی ہوتے اور آدھی رات کو ان کہکوں سے شیشو پن میں مبتلا ہو جاتے۔ میرا نمبر کس نے دیا تمہیں؟ بالآخر جب صفدر کی ہنسی رکی تو اس نے پوچھا۔ مجھے تو صفی بھیا آم کھانے کی عادت ہے،
بھلا پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ دینا نے ہنس کے ٹالنا چاہا۔ جو پوچھا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب کیوں نہیں دیتی؟ دے تو رہی ہوں، دینا نے منہ بنایا۔ آج علیان بھائی آئے تھے، مجھے کہنے لگے اگر پچھلی دفعہ ایڈمیشن صفی بھائی کے کہنے پر ہوا ہے تو اس دفعہ بھی ان سے کہہ دو۔ تائی کیا صرف مجھ سے بات کرنے سے روکتی ہیں؟ صفدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے علاوہ منہ کون لگاتا ہے مجھے؟ چلیں اب میں فون بند کروں، دینا نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ کل آئیں گے نا؟ ہاں، وعدہ کریں۔ کہہ رہا ہوں نا کہ آؤں گا، سکندر بھائی سے بات کر لوں گا۔ ویسے ہمارے گھر میں آپ کی اتنی بات کیوں مانتے ہیں؟ دینا کو فون بند کرتے کرتے نئی سوچ نے آن گھیرا تو اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ بہت جلد بتاؤں گا، ابھی بتا دینا۔ وہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ تجسس سے بلی مر جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے ہی ضد کرو کہ کیا؟ صفدر نے مسکراتی آواز میں پوچھا۔ آپ بھی عجیب ہے نا صفی بھائی، میں نے کب ضد کی ہے؟ اور اگر میں ضد کر بھی لوں تو گھر میں کوئی مانتا ہی نہیں، آپ ہی مان لیا کریں، مجھے تھوڑا اہم محسوس ہو جائے گا۔ تم کیا جانو تم کتنی اہم ہو میرے لیے، صفدر نے گمبھیر آواز میں کہا۔ امی کو بتاؤں گی کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے بہت اہم ہوں، دینا خوشی سے اچھلی۔ ارے نہیں، صفدر کی تو جان ہی نکل گئی، ایسی باتیں کسی کو نہیں بتاتے۔ ہاں تو پھر کیا فائدہ؟ دینا مچلی۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں بھی اہم ہوں تو مجھے کیا فائدہ؟ بتائیں مجھے۔ سمجھاؤں گا، ایک دفعہ تمہیں ملوں گا تو سب کچھ سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، دینا منہ پھلا کر بولی۔ چلو اب سو جاؤ، صفدر مسکرا کر بولا۔ فون بند ہو جانے کے بعد بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ قائم تھی۔ تایا ابو نے کم سے کم 2 سال تک شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر وہ سب کو منا لیتا کہ اس کا داخلہ اس کی فیکٹری کے قریب کے کالج میں کروا دیا جائے تو اسے روزانہ دینا سے ملنے کا موقع مل جاتا، اور تایا ابو یا سکندر کو منانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ امتحانوں میں پورے نمبر لینے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری عقل ٹخنوں میں ہے۔ آج تو امی کی لان تان صبح سے جاری تھی اور دینا کو پورا شک تھا طبیعت کی یہ انوکھی ادائیں دکھانے کی اصل وجہ صفدر ہے۔ یقیناً اس نے امی کو آ کر بتا دیا ہوگا کہ دینا نے اسے سفارش کے لیے فون کیا ہے، جب ہی امی انگارے چبا رہی تھیں۔ امی آپ تو مثالیں بھی ایسی دیتی ہیں کہ اللہ ہی حافظ، خود ہی سوچیں عقل ٹخنوں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ سائنس کی روح سے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سائنس کی روح تیرے جسم سے نکالوں، چلی جاؤ باورچی خانے میں، جا کر چائے بنا کر لاؤ، اندر صفدر بھی بیٹھا ہے، اچھی سی چائے بنانا۔ دینا ابھی بے دلی سے مڑی ہی تھی کہ امی کی آواز نے اسے روک لیا۔ اور ہاں، خود چائے دینے نہ چل پڑنا، میں کلثوم سے کہوں گی کہ وہ دے کر آئے۔ دینا نے کھا جانے والی نگاہوں سے امی کو گھورنا چاہا، مگر امی کے جوتے کو دیکھ کر ارادہ بدل لیا اور مڑتے مڑتے ایک بار پھر سے امی کی آواز پر پلٹی۔ چائے کے ساتھ سموسے بھی تل لینا۔ آپ کہیں تو تھوڑا سا زہر بھی تل کر پلیٹ میں ڈال کر حضور کی خدمت میں پیش کر دوں، شاید اسی سے ان کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے۔ چپ کر جا اور دفع ہو جا اپنی منحوس زبان لے کر۔ دینا باورچی خانے میں آ گئی، مگر زہر والا خیال دل اور دماغ کو ابھی تک لبھا رہا تھا۔ صفی بھائی آپ کو تو اللہ ہی پوچھے، چلو داخلہ نہیں لینے دیتی تھی تو نہ صحیح، کم سے کم امی اس غضب کی گرمی میں کچن میں تو نہیں گھساتی تھی نا۔ آپ کو شکایت لگانے کے لیے میں غریب ہی ملی تھی۔ غصے سے سوچتے ہوئے دینا باورچی خانے میں ایسے کام کر رہی تھی جیسے بفرا ہوا کوئی بیل کھیتوں میں تباہی مچا رہا ہو۔ چولہے پر چائے چڑھا کر دینا نے فریزر سے سموسے نکالے اور تیل کی کڑھائی کو لبالب بھر کر تیز آنچ پر چڑھا دیا۔ علیان بھائی کے منحوس مشورے پر عمل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، دونوں بھائیوں کو تو اللہ ہی پوچھے گا۔ صفدر اور علیان کو دل ہی دل میں لان تان کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دینا نے جب جمے ہوئے سموسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالے تو ایک ایسی ہولناک چیز اس کے حلق میں برآمد ہوئی کہ باہر بیٹھی امی اور قریب کھڑے صفدر دونوں ہی باورچی خانے کی طرف بھاگے۔ ارے کیا ہوا ہے؟ امی ہولتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئیں اور دینا کی ہاتھ کی طرف دیکھا جس پر وہ ایسے پھونکے مار رہی تھی جیسے عامل باپا ہو۔ صفدر باورچی خانے کے دروازے میں ہی رک گیا۔ ادھر تو کیا کیا ہے ہاتھ کا؟ امی کی آواز میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ رہنے دیں آپ، اب جل گیا ہے تو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ دینا ہاتھ دکھانے سے صاف انکار کرتے ہوئے ابھی مڑی ہی تھی کہ اس کی نظر دروازے میں کھڑے صفدر پر پڑی۔ درد تو ہاتھ جلنے کا تھا، مگر غصہ صفدر کو دیکھ کر دوبالا ہو گیا تھا۔ اگر وہ شکایت نہ لگاتا تو امی ہٹلر کی جانشین بنتے ہوئے اسے باورچی خانے میں نہ گھساتی۔ ہاتھ جل گیا ہے کیا؟ صفدر نے ازراہ ہمدردی پوچھ لیا، لیکن یہ ہمدردی اسے مہنگی پڑی۔ ہاں جل گیا ہے ہاتھ،
और सब आपकी वजह से हुआ है। दीना काट खाने को दौड़ी। इसके पीछे क्यों पड़ी हो? खुद फुअड़ हो तो इसमें सफदर का क्या कसूर? अम्मी की पीछे से भिनाई हुई आवाज़ पर दीना ने मुड़ना ज़रूरी नहीं समझा। उसका निशाना तो सफदर पर फिट था। आपने वादा किया था, झूठे कहीं के, कहा था किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सारा कसूर आपका है। दीना तो बमबारी पर ही उतर आई थी। सफदर के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखकर दीना का दिल चाहा उसे कच्चा चबा जाए। क्या अनाप शनाप बक रही हो? अम्मी मजीद भी कुछ कहती, मगर उनकी तवज्जो चूल्हे पर गिरती चाय की तरफ मबजूल हो गई। सफदर ने अपनी तरफ खूंखार नजरों से घूरती दीना को हाथ के इशारे से बताया कि उसने ताई को कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? दीना ने सरगोशी नुमा आवाज में तस्दीक चाही। सफदर ने नफी में सर हिलाया। तो दीना के तो छक्के ही छूट गई। अम्मी चूल्हा बंद करके चाय की पतीली चूल्हे से उतार चुकी थीं। दीना से मुखातिब हुई। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी कि ना सफ़ी भाई आते, ना मैं समोसे बनाती, ना मेरा हाथ चलता। कसूर तो सारा इनका हुआ ना। दीना गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोली। इस लड़की की तो अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा? अम्मी उसकी तरफ बढ़ी तो दीना समझ गई कि अब जलीलो ख्वार होने के साथ साथ पिटने का वक्त भी आ गया है। मगर खिलाफ तवक्का अम्मी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे जांचा। जल गया है अच्छा खासा। अम्मी की आवाज़ में परेशानी सुनकर दीना ने उन्हें शकी निगाहों से घूरा। आए ताई, डॉक्टर के पास ले चलते हैं, उसकी पट्टी भी करवा देंगे और कॉलेज से दाखिला फॉर्म भी ले लेंगे। कौन से फॉर्म बेटा? अम्मी उसके जले हाथ की परेशानी भूल भाल कर सफदर की शक्ल देखने लगी। मैंने ताया और सिकंदर भाई से बात कर ली है। इतने अच्छे नंबर आए हैं, इसके मेरे ख्याल में उसे आगे पढ़ना चाहिए। सफदर की यह बात सुनकर तो दीना का दिल चाहा कि उस पर फिदा ही हो जाए, मगर अम्मी के दिल के ख्याल से बिल्कुल मुत्तफिक ना थी। सफदर के सामने तो वो कुछ ना बोली, मगर दिल में ठान ली कि वो मलिक वली से बात करेंगी। मैं सिकंदर से कहती हूँ कि इसे डॉक्टर के पास ले जाए। मुझे और सफीना को तो मलिक इम्तियाज़ की बड़ी बेटी की फौतगी पर जाना है। जनाजे का वक्त बस हुआ चला जाता है। इस लड़की की वजह से पहले ही बहुत देर हो गई है। सिकंदर भाई और ताया अब्बा तो निकल गए हैं मलिक इम्तियाज़ के घर के लिए। अच्छा चलो जाओ दीना, बड़ी चादर ओढ़ कर आओ। फॉर्म शॉर्म बेटा तुम बाद में ले लेना, इसकी पट्टी कर आते हैं, फिर तुम रास्ते में मुझे और सफीना को मलिक इम्तियाज़ के घर भी छोड़ देना। ठीक है ताई, मैं गाड़ी में हूँ, आप लोग आ जाएं। रास्ते में दीना खिलाफ तवक्का खामोश रही। पट्टी कराने के बाद सफदर ने पहले उसे घर छोड़ा, फिर ताई अम्मी और अपनी बहन सफीना को लेकर मलिक इम्तियाज़ के घर चला गया। रात में काफ़ी देर से लौटने के बावजूद सफदर के दिल से दीना का ख्याल गया नहीं था। उसका हाथ अच्छा खासा जल गया था। पट्टी करते वक्त जब डॉक्टर ने उसके हाथ पर दवाई लगाई थी तो उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मगर डर से आंखों में आंसू जारी हो गए थे। सफदर का दिल उसके आंसू देखकर बेचैन सा हुआ। उसने कमरे में आने के बाद घड़ी पर वक्त देखा। रात के 12:30 बज रहे थे। दीना को फ़ोन करने के बारे में उसने काफ़ी सोचा। दिमाग कह रहा था कि बात करने का मुनासिब वक्त नहीं है, मगर दिल उसे मुसलसल उकसा रहा था। बिल आखिर दिल की बात मानते हुए सफदर ने उसे फ़ोन मिला ही लिया। काफ़ी देर घंटियां जाने के बाद दीना की नींद से भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। मेरी नींदें उड़ाकर ये बेखबर कैसे सो रही है? दिल ने दुहाई दी। सो रही हो क्या? आप ख्वाब में बोल रहे हैं या सच में? दीना ने नासमझी में पूछा तो सफदर को हंसी आ गई। तुम क्या मेरे ख्वाब देखती हो? कैसे पूछ रही हो? अब क्या ख्वाब में देखने के लिए भाई ही रह गए हैं? दिन भर देखना काफ़ी नहीं है क्या? सफदर को ऐसी बात सुनने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने गुस्से से फ़ोन को घूरा और फिर सोचा कि अगर उसने दीना को बता दिया होता कि उसका भाई नहीं बल्कि मंगेतर है तो आज ये सुनने को तो ना मिलता। सॉरी सफ़ी भाई, सफदर की तूल होती खामोशी पर दीना बिस्तर में उठ बैठी। किस लिए? वो दिन में मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे लगा आपने अम्मी से शिकायत की है। वादा किया था तुमसे कि शिकायत नहीं करूँगा, फिर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? वो सुबह से अम्मी कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में थी, मुझे लगा आपने उन्हें बता दिया है। हाथ कैसा है तुम्हारा? दर्द हो रहा है? दवाई लगाई थी? सफदर की आवाज़ में तशवीश नुमाया थी। नहीं, अम्मी देर से आई थी, उसके बाद पता नहीं उनकी सिकंदर भाई और अब्बा की क्या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस चल पड़ी कि मैं बस कमरे में आकर सो गई। सफीना बाजी से कह देती, वो दवाई लगा देती। सफीना भाभी अपने मुजादी खुदा के लिए खाना बना रही थी और आपको तो पता ही है कि आपकी बहन सिकंदर भाई से कितना डरती हैं। डरती नहीं हैं, इज़्ज़त करती हैं। अगर खाना बनाना और बात मानना इज़्ज़त करना है तो फिर सिकंदर भाई क्यों नहीं इज़्ज़त करते भाभी की? सिकंदर भाई भी इज़्ज़त करते हैं बाजी की। छोड़ें, आप नहीं समझेंगे, अम्मी भी नहीं समझती हैं। क्या नहीं समझती? अब देखें ना, अम्मी के दिमाग में मेरी शादी का कीड़ा बिलबिलाने लगा है।
آتے جاتے کہتی رہتی ہیں کہ کچھ کام سیکھ لو، شادی کے بعد سے کچن میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک تو کہتی رہتی ہیں، کیسے بھلا آپ کی شادی ہوگی تو آپ کچن میں کام کرنے لگیں گے کیا؟ دینا کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ صفدر کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نہیں کریں گے تو میں کیوں کروں، بتائیں ذرا۔ کام نہیں کرو گی تو کیا کرو گی؟ میں رائٹر بنوں گی، مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے، جبھی تو میں پڑھتی ہوں۔ آپ دیکھنا میں ایک دن بہت ہی مشہور رائٹر بنوں گی۔ یار ڈی، کچھ کھانے کو بنا دو پلیز۔ اسامہ نے خالی فریج میں جھانکا تو لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھی دینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر محبت روح کی گہرائی تک چھو جانے والی ہو تو اسے بچھڑ جانا چاہیے یا پھر فنا ہو جانا چاہیے۔ اسے پیٹ پوجنے کا خیال کرتے ہوئے اپنے کرایہ دار کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں اگلی دفعہ میں کرائے سے پیسے کاٹوں گا، تم آج کل بالکل کچھ نہیں پکا رہی ہو۔ جو پیسے کاٹنے ہیں نا ان سے میرے اور اپنے لیے کچھ آرڈر کر لو۔ دینا گہری سوچ میں الجھی ہوئی تھی، کھانا اس کی ترجیحات میں سب سے آخر میں آتا تھا۔ ایک ہفتے سے ہم آرڈر کر رہے ہیں، پلیز کچھ بنا دو۔ اسامہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ منتیں کرو میری، دینا نے نہایت سنجیدگی سے مطالبہ کیا۔ کیا مطلب؟ اسامہ کی ناسمجھی پر دینا نے اسے گھورا۔ چند لمحے جب خاموشی کے بیت گئے تو اسامہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس کی خوب منتیں کی، تب جا کر دینا اپنی جگہ سے ہلی۔ اس کے کچن میں جانے کے بعد اسامہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا، لیکن جب وہ چند لمحوں میں ہی ٹی وی سے بور ہو گیا تو اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ مدد کروں تمہاری؟ ہاں تم پاستا ابال دو، میں سوچ رہی ہوں چکن الفریڈو بنا دوں۔ کبھی کبھی ایسی عقلمندانہ خیال آنے پر میں تمہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اسامہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ خیر مبارک، پاستا کے لیے پانی رکھو، اور ہاں وہ تمہارا انٹرویو کیسا ہوا؟ مجھے تو وہ عورت تھوڑی کھسکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایسے بےہودہ سوال کرتا ہے کوئی؟ محسوس کیا ہو رہی تھی، وہ پوری سائیکو ہے، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا اس کے سوالوں سے۔ لیکن اس کے اتنے اشتعال انگیز سوالوں کو تم نے ہینڈل اچھا کیا تھا، میں تو تم سے بہت متاثر ہوئی۔ دینا نے فریج میں سے چکن اور پالک نکالی۔ کس عقلمند نے تمہیں یہ جواب لکھ کر دیے تھے؟ اتنی عقلمندانہ باتیں تمہارے اس ننھے منھے دماغ میں تو آ نہیں سکتی۔ دینا نے دھلی ہوئی پالک چاپنگ بورڈ پر رکھ کر کاٹنی شروع کی۔ قسم سے جس انسان سے شادی کرو گی نا اس کی تو قسمت ہی پھوٹ جائے گی۔ اسامہ نے پانی کی پتیلی چولہے پر رکھ کر اس کے نیچے آگ جلائی اور پوری طرح دینا کی طرف مڑا۔ لکھوا کر رکھ لو، اگر عقل ہوئی نا اس میں تو تمہیں دلہن بنا ہوا چھوڑ دے گا۔ تیز چھری ایک دم دینا کی انگلی کاٹتے ہوئے گزر گئی۔ اس نے چھری چھوڑی اور اپنی انگلی اپنے دوسرے ہاتھ سے انگلیوں کے بیچ دبا کر پکڑ لی۔ اوہو یہ کیا کیا ہے یار! اسامہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سنک میں بہتے پانی کے نیچے اس کی انگلی رکھی۔ زخم گہرا تھا اس لیے درد تو ضروری تھا۔ تم یہیں پانی کے نیچے رکھو، میں دوائی والا ڈبہ لاتا ہوں۔ کچن کے کیبنٹ میں رکھے ڈبے سے اسامہ نے دوائی اور پٹی نکالی اور دینا کو قریبی کرسی پر بٹھا کر اس کی انگلی پر دوائی لگا کر پٹی کرنے لگا۔ دینا غیر محسوس انداز میں اسامہ کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن خود وہ دور کہیں کسی گہری سوچ میں کھو چکی تھی۔ ہوش میں آ جاؤ تم، اسامہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونک سی گئی۔ اب بتاؤ کیا منگواؤں، گھر میں تو کھانا پکنے سے رہا، انگلی ہی کٹی ہے نا، ہاتھ تو نہیں اتر گیا میرا، بناتی ہوں میں۔ دینا جھنجھلائی اور اٹھ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ اللہ کی شان ہے بھائی، ایسا جوش تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل نہیں ہو سکتی تم، میں کچھ منگوا لیتا ہوں، تم رہنے دو۔ بند کرو بک بک اپنی، ہر وقت چڑ چڑ کرتے رہتے ہو۔ خیر تو ہے، تمہاری ہیروئن نے تو کہیں آج کل بھنگ تو پینا شروع نہیں کر دی، اور تم نے حقیقی دنیا میں اس کی عکاسی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ کون سی ہیروئن؟ دینا کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ وہی جس کی محبت پر تم ڈاکہ ڈلوانا چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم رائٹر ہو، رائٹرز کے سارے جوہر پائے جاتے ہیں تم میں، تم بس اتنا بتا دو تمہارا پین نیم کیا ہے؟ اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ دینا نے اپنی توجہ واپس کھانے کی طرف مبذول کی۔ بھروسہ کرو مجھ پر، ہم 2 سال سے ساتھ ہیں یار۔ اسامہ نے ابلتے پانی میں پاستا ڈالا۔ بھروسہ وقت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن بھروسہ آزمائش کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اسامہ نے پاستے میں چمچ چلایا۔ دینا نے کٹی ہوئی پالک ٹوکری میں ڈالی اور پیاز کاٹنے لگی۔ آزمائش ہوگی نہیں تو معلوم کیسے ہوگا کہ بھروسے کے قابل ہو کہ نہیں؟ تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو اپنے گھر میں رہتی۔ میرے کردار پر بھروسہ ہے تمہیں تو میرے ساتھ پر بھی کر لو۔ ڈی خان کے نام سے انگلش میں لکھتی ہوں۔ جانے کیا سوچ کر دینا نے اسے بتا دیا۔ نو وے، اسامہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دینا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اوور ایکٹنگ 1 منٹ میں پہچان لیتی ہوں میں نے تمہاری کتابیں پڑھی ہیں، تمہارا تو بڑا نام ہے یار، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنی عظیم رائٹر کے ساتھ رہ رہا ہوں۔
دینا نے اتنی تعریف کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسامہ بول پڑا، سچی تعریف کر رہا ہوں یار، میں تمہاری رائٹنگ کا واقعی بڑا فین ہوں۔ جذبات کی گہرائیوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور تمہاری جو کہانی تھی نا، جو تم نے ایک پاکستانی لڑکی کے بارے میں لکھی تھی، محبت، بھروسے، رسمیں، عزت اور بقا کی، وہ کہانی تو دماغ کو بھگ سے اڑا دینے والی تھی۔ دینا اس کی تعریفیں سنتے سنتے کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے پاستا ساس کے ساتھ مکس کر کے پلیٹ میں نکال کر پلیٹ اسامہ کی طرف بڑھائی۔ جب اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے اس کردار سے محبت ہو گئی تھی مجھے۔ دینا کے ہاتھ اپنی جگہ جم گئے۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھامی اور اس کی پلیٹ بھی اٹھا کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ دینا نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور یادوں کو سختی سے دماغ کے کسی کونے میں بند کر کے میز پر آ گئی۔ اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو؟ دینا نے بیٹھے بیٹھے اسامہ کے چہرے پر نظر جمائی۔ شادی کر لوں گا میں اس سے۔ اسامہ نے پاستا منہ میں ڈالا اور اس کی لذت میں ایسا کھویا کہ اس نے دینا کے وجود میں چلتی آندھیوں پر غور ہی نہیں کیا۔ لو یہ فارم بھر دو۔ دینا اپنی کتاب میں اتنی گم تھی کہ اس نے دروازے پر ہونے والی دستک سنی ہی نہیں۔ صفدر کی آواز سن کر وہ ایک دم اچھل پڑی، لیکن فوراً ہی سنبھل کر اس نے فارم پکڑ لیا۔ ہائے تھینک یو صفی بھائی، آپ جیسا بھائی اللہ ہر ایک کو دے۔ صفدر اس کے بات پر مسکرایا۔ کہاں کے ہیں یہ فارم؟ وہیں کے جہاں کا تم نے کہا تھا۔ آپ لے جائیں گے مجھے؟ نہیں کرمو چاچا، جب کرمو چاچا نہیں ہوں گے تب میں لے آیا کروں گا۔ یہ فارم بھر کر کرمو چاچا کو دے دینا، وہ جمع کروا دیں گے۔ صفی بھیا میں ہاسٹل میں بھی تو رہ سکتی ہوں۔ دینا نے اپنے خیال کو زبان دی۔ سوچنا بھی مت۔ صفدر کی آواز میں بے اختیار ہی سختی آ گئی۔ اچھا، دینا نے منہ لٹکایا، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ آسانی ہو جائے گی۔ تم مجھ پر بھاری نہیں ہو، میں تمہاری ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے، اور میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں؟ دینا کاٹ کھانے کو دوڑی۔ خواہ ہر کوئی مجھ پر روب جماتا رہتا ہے، کبھی کہتے ہیں اہم ہوں اور کبھی مجھے ڈانٹ دیتے ہیں۔ دینا منہ پھلا کر بستر سے اٹھی اور صفدر کے قریب سے ہوتی ہوئی باہر کو نکلنے کے لیے گزری۔ صفدر نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ رک تو گئی، لیکن صفدر کے ایسے ہاتھ پکڑنے پر اتنی گھبرائی کہ اس کی سانس سینے میں ہی جکڑ گئی۔ ہاتھ چھوڑے صفدر بھائی۔ بامشکل الفاظ لبوں سے آزاد ہوئے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے صفدر اس کی طرف جھکا تو دینا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بہت اہم ہو تم میرے لیے۔ صفدر کی گھمبیر آواز سے دینا کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس کے گالوں پر پھیلتی لالی دیکھ کر صفدر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دینا نے اس کے جانے کے بعد سینے میں رکی ہوئی سانس آزاد کی۔ صفدر کی آنکھوں میں آج جو احساسات اس نے دیکھے تھے وہ تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ صفدر نے اسے اپنے سینے میں پنپتے احساسات سے آشکار کیا تھا، یا پھر دینا نے پہلی دفعہ غور کیا تھا۔ جو بھی تھا، دینا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ صفدر نے کہا تھا اس لیے تمہارا داخلہ ہونے دیا ہے، مگر خیال رہے جس عزت سے اس گھر سے نکلو گی اسی عزت کے ساتھ گھر واپس داخل ہونا۔ کھانے کے میز پر سکندر نے دینا سے کہا۔ جی بھائی۔ سکندر کے سامنے دینا کی زبان کو ایسے تالا لگتا تھا جیسے اسے بولنا آتا ہی نہ ہو۔ کرمو چاچا لے جایا کریں گے تمہیں، اگر کبھی وہ نہ آئے تو صفدر یا علیان لے آیا کریں گے تمہیں۔ اکیلے آنے جانے کا سوچنا بھی مت۔ سفینہ نے سالن کا ڈونگا سکندر کی طرف بڑھایا۔ جی بھائی۔ دینا نے بھائی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہیں کی۔ بڑی چادر لے کر جانا اور خواہ مخواہ کی دوستیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سالن پلیٹ میں ڈال کر روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک ہی دفعہ گولی مار دیں، آپ کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ دینا نے صرف سوچا، کہا نہیں۔ جی بھائی، کہا اس نے صرف اتنا ہی۔ اور اچھے سے سمجھ لو، بی اے کے بعد آگے پڑھنے کا خیال دل سے نکال دو۔ جی بھائی۔ اس نے جھکا سر اٹھایا نہیں، لیکن دل میں مکاری سے سوچا، جس صفدر نے یہاں تک پڑھنے کا موقع دلوایا ہے وہ آگے بھی راستہ نکال دے گا۔ سن بھی رہی ہو کہ بس جی جی کر رہی ہو؟ سکندر کی روبدار آواز میں اس قدر اچانک جلال آیا تھا کہ دینا جی اور جان سے ہل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ابا کی طرف دیکھا۔ بس کرو سکندر۔ نظر تھی کہ دل کے پار ہو گئی تھی۔ انہیں دینا سے اتنی محبت تھی کہ دینا کے اندر ان کی جان بند تھی، لیکن انہیں کبھی اظہار کرنا نہیں آیا تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ دینا ان سے اتنا ڈرتی تھی کہ کبھی ان کے سامنے کوئی فرمائش تو کیا بات لے کر تک نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اور ہاں آسیہ، انہوں نے امی کو مخاطب کیا، آئندہ یہ باورچی خانے میں نہیں جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ سیکھے گی تو اگلے گھر میں کچھ کر پائے گی نا۔ میں اس قابل ہوں کہ اس کے ساتھ نوکروں کی فوج بھیج سکوں، آئندہ میں اس کا ہاتھ جلا یا کٹا نہ دیکھوں۔ لیکن ابا،
سکندر کو ابا کی بات سخت ناگوار گزری۔ بس سکندر کے الفاظ ابا کے الفاظ کے آگے دب گئے تھے۔ دینا کا فون مسلسل بج رہا تھا اور صفدر کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ دینا قریب بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ صفدر سے بات کرے یا نہ کرے۔ اس کی نظریں وہ ابھی تک بھول نہیں پائی تھی۔ اس نے صفدر کو ہمیشہ بھائیوں کی نظر سے دیکھا تھا، مگر وہ اتنی معصوم بھی نہیں تھی کہ یہ بھول جاتی کہ صفدر اس کا بھائی نہیں، اور اس کے دیکھنے کا انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بھائیوں کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ فون بجتے بجتے خاموش ہو گیا تو دینا نے جھٹ سے اسے بند ہی کر دیا۔ فون بستر پر پھینک کر صفدر بستر میں بیٹھ گیا۔ وہ کئی دنوں سے دینا کو فون کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے بچ رہی تھی۔ مگر کیوں؟ صفدر نے جھنجھلا کر سوچا۔ ٹھیک ہے، پھر انتظام کرتا ہوں میں تمہارا، صفدر نے سوچا۔ دینا کالج سے باہر نکلی تو غیر متوقع طور پر کالج کے گیٹ پر صفدر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ فوراً گیٹ کے ایک طرف ہو گئی۔ لڑکیوں کے رش میں صفدر اسے دیکھ نہیں پایا۔ وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے بینچ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ وہ منہ پر چادر لے کر بڑی آسانی سے صفدر کی نظروں سے بچ کر گھر جا سکتی تھی، لیکن گھر میں سکندر بھائی سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اسے گولی ہی مار دیں۔ جب صفدر کا صبر جواب دینے لگا تو وہ گاڑی پر برس پڑا۔ تم اندر جا کر دینا بی بی کو ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ میں خود چلا جاؤں گا۔ صفدر کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ گارڈ بنا چوں چرا کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا۔ دینا قریبی بینچ پر اسے مل گئی تھی۔ ارے بی بی آپ چلیں، باہر صفدر صاحب نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ دینا نے گاڑی کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیگ کندھے پر لٹکائے باہر کو نکل پڑی۔ صفدر کے چہرے سے اس کے غصے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ دینا دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی اس تک پہنچتی اور اسے ڈرتے ڈرتے سلام کیا، جس کا جواب دینے کے ساتھ ہی صفدر نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ جب دینا پچھلے دروازے کی طرف بڑھی تو صفدر نے بنا کچھ کہے اس کے لیے آگے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ چاروں ناچار بیٹھ گئی۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی صفدر دھڑا۔ میری کلاس ہو رہی تھی۔ جھوٹ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو فضا سے پوچھ لیں۔ ابھی تو لالا مجھے کلاس سے بلا کر لائے ہیں۔ میڈم تو ایسے گھور رہی تھیں، لگ رہا تھا کھا جائیں گی۔ ویسے آج کرمو چاچا کیوں نہیں آئے؟ دینا نے فراوانی سے جھوٹ بولا۔ کیوں، میرے آنے پر کوئی تکلیف ہے؟ صفدر بھڑکا۔ خواہ بھڑک رہے ہیں، میں نے کون سا آپ کی بھینس کھولی ہے؟ دینا نے منہ بنایا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ صفدر نے گاڑی چلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فون کر رہا تھا تمہیں؟ اچھا، دینا نے معصوم بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ کب؟ ایک دفعہ اور جھوٹ بولا تو کالج بند کروا دوں گا۔ صفدر کا بس نہیں چل رہا تھا اسے سیدھا اپنے گھر لے جائے اور پھر کبھی وہاں سے جانے نہ دے۔ بےقراری اتنی بڑھ جائے گی یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا، لیکن یہاں یہ اس کے سینے میں آگ لگا کر بے نیاز ہی نہیں بے خبر بھی تھی۔ بلیک میلر، دینا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دینا نے انجان بنتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اب بتاؤ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم؟ آپ مجھے گھر لے جائیں ورنہ میں امی کو بتاؤں گی۔ دینا نے اپنے ریت کی طرح بکھرتے اعتماد کو سمیٹا اور جھکی پلکوں کے ساتھ بولی۔ کیا بتاؤ گی؟ صفدر نے اسے انگلیاں مروڑتے دیکھا تو اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دینا نے تیزی سے سر اٹھا کر صفدر کو دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھیں صفدر بھائی، میں امی کو بتاؤں گی، سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کمزور ہوتی آواز میں احتجاج کیا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا بتاؤ گی؟ صفدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ دینا اس کی گہری نظروں سے گھبرا گئی۔ میں بتاؤں گی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ صفدر کی پیغام دیتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ واقعی؟ صفدر دھیرے سے مسکرایا۔ پھر یہ بھی بتانا۔ کیا؟ دینا نے سر اٹھا کر اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ صفدر نے اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ دینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اپنا خون کانوں میں گردش کرتا محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ چھوڑے صفی بھائی، اس نے ہمت کر کے الفاظ ایسے ادا کیے کہ وہ بامشکل صفدر کے کانوں تک پہنچ سکے۔ اب تو بھائی مت کہو۔ صفدر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گاڑی گیئر میں ڈال کر ریس پر پاؤں رکھا تو لمحوں میں گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ جب حویلی کے اندر صفدر نے گاڑی روکی تو دینا نے ایسے دروازہ کھولا گویا کسی قید سے رہائی کا پروانہ ملا ہو۔ صفدر کی بات پر دینا نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ صفدر ہنسے بغیر رہ نہ سکا۔ آگے بیٹھ کر کیوں آئی ہو؟ اندر داخل ہوتے ہی امی نے اسے پکڑ لیا۔ صفی بھائی سے پوچھے نا جن کے ساتھ آئی ہوں، دینا کہنے کے بعد لپک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی اس کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس رات جب اس کا فون بجا تو اس نے پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لیا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ غصے میں لگ رہی ہو؟ صفدر ہنسا۔
نہیں، میں تو صبح سے لڑیاں ڈال رہی ہوں۔ آپ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے ہی گھر میں نقب لگاتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کر لیتی ہو؟ صفدر کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کیسی؟ صفدر نے جان کر چھیڑا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ امی کو پتہ چل گیا نا تو جوتوں کی تازی جنگ شروع کر دیں گی، اور اگر سکندر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تو پستول لیے پھرتے ہیں، مجھے گولی مارنے کا تو ویسے ہی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی مرتے مرتے بتا دوں گی کہ ساری کارروائی آپ کی ہے۔ بیتو کی باتیں کر کے تھکتی نہیں ہو کیا؟ آپ بھائی ہیں میرے، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا؟ اف! صفدر بھڑک اٹھا۔ لڑکی بھائی کہنا تو بند کرو۔ میں فون بند کر رہی ہوں اور فون میں امی کی سائڈ ٹیبل پر رکھنے جا رہی ہوں۔ اب فون کیا تو بس امی سے بات کیجیے گا آپ۔ زینہ نے کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن بہت دیر تک وہ فون ہاتھ میں پکڑے دیکھتی رہی کہ کہیں صفدر دوبارہ فون نہ کر دے۔ صفدر نے مسکرا کر فون کی طرف دیکھا۔ ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی طرف قدم بڑھانے پر وہ حد سے ہی اکھڑ جائے گی، لیکن اس کا یہ رد عمل صفدر کے دل میں اتر گیا تھا۔ صفدر کی پذیرائی نہ کرنا اس کے کردار کی مضبوطی کی ضمانت تھی۔ اسامہ گھر میں داخل ہوا تو غیر معمولی خاموشی اور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی بتی تو ہمیشہ ہی جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے لاؤنج کا لیمپ آن کیا۔ دینا شاید جلدی سو گئی تھی اور کھانا وہ کھا کر آیا تھا، اس لیے اس نے دینا کو ڈسٹرب کرنا غیر مناسب سمجھا۔ کمرے کی میز پر دینا کی کتاب رکھتے ہوئے غیر اختیاری طور پر دینا کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ جب اس نے کہا تھا اس کہانی کا کردار اسے مل جاتا تو وہ اسے شادی کر لیتا، تو اس نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ لی تھیں۔ اس کا وجود جن آندھیوں کی زد میں تھا، اس سے صاف عیاں تھا کہ وہ صرف ایک تصوراتی کردار نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا کردار تھا۔ مگر کون اور کیا تعلق تھا اس کا دینا سے؟ 2 سال پہلے جب وہ اسلام آباد سے کراچی آیا تھا تو اس کی ممی بہت پریشان تھیں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں صورتحال اکثر غیر یقینی کا شکار رہتی ہے، وہاں وہ اکیلا کیسے رہے گا۔ ان کی فکر دور کرنے کے لیے اس کی کزن نے اسے دینا کے بارے میں بتایا۔ وہ اکیلی لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی کزن دینا کے بارے میں اتنی پر اعتماد تھی اور ممی کا پریشر اتنا تھا کہ اس نے سوچا چند دن رہ کر دیکھ لے گا۔ اگر اسے کسی قسم کی بے سکونی محسوس ہوئی تو وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ دینا خود میں گم رہنے والی اور کم گو تھی کہ اسامہ نے جلد ہی فیصلہ کر لیا کہ جب تک کراچی میں اپنا گھر نہیں لیتا، دینا کے ساتھ ہی رہے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی بے تکلفی ہو گئی تھی اور ایک دن اندھے کا خیال اور فکر کا رشتہ بن گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ دینا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آج سے پہلے نہ کبھی اسے جاننے کی دلچسپی ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں جاننے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کتاب کے اس کردار سے دینا کا کیا رشتہ ہے۔ اسی غرض سے اس نے گھر واپسی پر اس کی کتاب خریدی تھی۔ دینا بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اپنا وجود کسی بھوت کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جانے کیوں ڈراؤنی فلم دیکھ لی تھی، تب سے وہ بستر میں لیٹی خود کو یقین دلانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی کہ بھوت اور بلائیں سچ میں نہیں ہوتے، مگر دماغ نے ٹھان لی تھی کہ ماضی کے وہ تمام واقعات جو کسی بھی طرح اس کے خوف میں اضافہ کرنے کا موجب بن سکتے ہیں، انہیں دماغ کے اندھیر خانوں سے نکل کر اس کے سامنے فلم کی طرح چلا دے، اور جب اپنا ہی دماغ روح فنا کرنے کی ٹھان لے تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ ابھی دینا خود کو سمجھانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ یہ سب دماغ کی چال ہے کہ اس کے کمرے کی گھڑی پر الارم پورے زور و شور سے بجا۔ دینا کے حلق سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی۔ ابھی وہ اٹھ کر الارم بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے دماغ سے خیال گزرا کہ اس نے تو الارم کبھی لگایا ہی نہیں تھا، یقیناً کمرے میں کوئی اور چیز ہے جس نے الارم بجایا ہے۔ دینا نے اپنی چادر ایک طرف پھینکی اور ہواسی رفتار سے کمرے سے بھاگی۔ اسامہ سے اجازت لینا تو دور کی بات، اس نے دروازے پر دستک نہیں دی، لیکن آندھی طوفان کی طرح وہ جن قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی انہی قدموں سے باہر نکل گئی اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ ڈریسنگ روم سے نکلتا اسامہ دینا کے اس طرح کمرے میں آتا اور جاتا دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پھر سے سر جھٹک کر اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹی شرٹ پہنی اور گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازے سے چپکی کھڑی دینا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اسے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ سوری، دینا جلدی سے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسامہ نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی۔ میرے کمرے میں کوئی ہے، دینا نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ اسامہ کی ساری حسیں یکدم بیدار ہو گئیں۔ اس نے کمرے میں رکھا ٹینس ریکٹ اٹھایا اور بولا، تم ادھر ہی رکو، میں دیکھتا ہوں۔
دینا نے اس کے کہنے پر سر تو ہلایا، مگر جب وہ کمرے کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اسامہ اسے پیچھے پا کر ایک دم مڑا تو اس کا سر اسامہ کے سینے سے ٹکرایا۔ اسامہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کہا ہے نا ادھر ہی رکو، ہیرو نہ بنو، میں ساتھ جاؤں گی۔ دینا نے حسب عادت منہ بنایا۔ اسامہ سر نفی میں ہلا کر آگے بڑھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اسامہ نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دیں، لیکن اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اسامہ کمرے میں ہر طرف دیکھ لینے کے بعد بولا۔ دینا آنکھوں سے میز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اسامہ نے ناسمجھی سے میز کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اس نے کنفیوز سی شکل بنائی۔ دینا نے بھویں اچکا کر میز کی طرف پھر سے اشارہ کیا۔ منہ سے بولو یار۔ اسامہ بھنایا۔ الارم؟ کیا؟ اسامہ چیخا۔ یہ خود بخود ہی بج رہا ہے۔ اسامہ نے دینا کو ایسے دیکھا گویا اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ریکٹ میز پر رکھتے ہوئے اس نے گھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور الارم بند کر دیا۔ اپنا علاج کرواؤ۔ اس نے گھڑی میز پر پرکھی۔ میں بتا رہی ہوں یہاں کوئی ہے۔ دینا نے اسے یقین دہانی کرانے کی اپنی سی کوشش کی۔ پاگل نہ ہو تو۔ اسامہ اس کے قریب سے گزرا تو دینا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسامہ نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا تو دل میں ایک انجانی سی ہلچل ہوئی۔ کیا ہے؟ دل کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے رکھے سے انداز میں پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ واپس اسامہ کی آنکھوں میں جھانکتی سبز آنکھوں میں ایسی کوٹ کوٹ کر معصومیت بھری تھی کہ اسامہ کا دل چاہا اسے اپنے دل میں ہی کہیں چھپا لے، لیکن جب وہ بولا تو اس کا لہجہ اور اس کا انداز دل کی حالت کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا۔ اب میں تمہاری آیا بن کر تمہیں لوریاں تو دے نہیں سکتا نا۔ دینا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسامہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ ان خوفزدہ آنکھوں کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آ جاؤ میرے کمرے میں۔ لاؤنج میں؟ دینا نے اس سے نظریں چرا کر کہا۔ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آنا ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ کمرے میں، تو مجھ سے اتنی ہی محفوظ ہو جتنی کہ لاؤنج میں۔ اگر تمہیں یاد ہو تو ہم دونوں اس گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں۔ یہاں لاؤنج میں تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ الارم کلاک یا پھر وہ تمہاری بھٹکی ہوئی بدرو؟ بہت ہی بدتمیز ہو تم۔ دینا ڈر بھول بھال کر غصے میں آ گئی۔ اب زیادہ ڈرامہ کوئین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنا ہے تو آ جاؤ۔ دینا کو کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اسامہ آگے بڑھ گیا تو دینا بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ دینا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دینا کو کمرے میں رکھی واحد وکٹورین چیئر پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ خود وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر میز پر بیٹھ گیا۔ دینا اپنی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ اسامہ کو کمرے میں خنکی سی محسوس ہوئی تو وہ بستر میں بیٹھنے کی غرض سے اٹھا۔ تمہیں کوئی چادر دے دوں؟ مجھے تو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اے سی تھوڑا کم کر کے دینا سے پوچھا۔ دینا کی طرف سے جواب نہ پا کر اسامہ اس کی جانب مڑا تو دیکھا دینا ہاتھ میں کتاب پکڑے پکڑے سو رہی تھی۔ کچھ مسکرا کر اسامہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری میں پڑا کھیس نکالا اور دینا کے ہاتھ سے کتاب لے کر اس پر کھیس ڈال دیا۔ کھیس ڈال کر وہ اپنے پاؤں پر اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ صوفے کے بازو پر سر رکھے وہ سمٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ کون سا درد کھائے جا رہا ہے تمہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا اور بکھرے بالوں کو نرمی سے اس کے چہرے سے ہٹایا۔ جس دن اعتبار کر لیا تم نے تو جان لینا، جان دے دوں گا مگر تمہارا اعتبار ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کا چہرہ آنکھوں سے دل میں اتارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دینا کی آنکھ کھلی تو نظر کھڑکی سے باہر سرمئی آسمان کی طرف گئی۔ اس نے اکڑی ہوئی گردن پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اپنے کندھے دھیرے دھیرے دبائے۔ کمرے میں نگاہ دوڑا کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کمرے میں نہیں ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس صوفہ نما کرسی پر پرسکون نیند تو آ نہیں سکتی تھی۔ وہ دکھتی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس نے لاؤنج کے صوفے پر سوتے اسامہ کو دیکھا تو دل میں بے اختیار اس کی عزت کچھ اور بھی بڑھ گئی۔